صفحہ نمبر 379. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. کیا تم کو چن کر دے دیے تمہارے رب نے بیٹے اور اپنے لیے کر لیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ تم کہتے ہو بھاری بات، اور پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ سوچیں، اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا. کہہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم جیسا یہ بتلاتے ہیں تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ. وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بے نہایت. اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں اس کی، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا. بے شک وہ ہے تحمل والا بخشنے والا. ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے اقزام باطل کی تردید کو بیان فرمایا ہے. مشرکین یہ خیال کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے دراصل فرشتوں کی صورت میں اپنی بیٹیاں پیدا فرمائی ہے، اور نعوذ باللہ اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر اس کا جواب اس انداز سے بھی دیا گیا ہے کہ یہ بتلاؤ کہ تم بڑے یقین سے یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ انہیں خود بیٹیاں پسند نہیں تھیں. شدید نفرت کرنے والے، بیٹیوں کو سخت ناپسند سمجھنے والے. حتیٰ کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اور اسے یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں آج بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، یہ بتایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ نے اس خبر کے سننے پر جو اس کی حالت ہوتی تھی قرآن میں اس حالت کو بیان فرمایا ہے. اتنی شدید نفرت کرتے تھے بیٹیوں سے، فرمایا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بس یہ بتانے کی دیر کہ لو بھائی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فرمایا یہ سننا ہوتا تھا کہ غم سے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. بتائیے کتنی نفرت ہوگی.
یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، بیٹی بھلا میرے گھر میں کیسے پیدا ہو گئی، اور بیٹیوں کی پیدائش کو سخت ذلت کی علامت سمجھتے تھے، شدید ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک تو یہ بات فرمائی گئی ظل وجہہ مسودہ، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی وہو کظیم، کظیم کے معنی ہے دل ہی دل میں گھٹنے والا، یعنی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کیا جائے، لڑکی گھر میں پیدا ہو گئی، اب اس کو کیا کیا جائے۔ تو اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ کیا سوچتا تھا، وہ یہ سوچتا تھا کہ آیا اس ذلت کو برداشت کر لوں، نعوذ باللہ، اس ذلت کو برداشت کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے زندہ مٹی میں دبا کر جان چھڑا لوں۔ اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹیوں کی پیدائش کو بیٹوں کی پیدائش سے زیادہ پسند فرمایا ہے۔ بھائی شرک کی جڑ کاٹنی تھی نا، یہ بات امت کے دلوں اور دماغ میں بٹھانی تھی کہ دیکھو بیٹیوں سے مومن نفرت نہیں کرتا، مشرک اور کافر نفرت کرتا ہے بیٹیوں سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کی پرورش کا حق ادا کرے، محبت سے پالے، نفرت سے نہیں، پیدا ہو تو دل تنگ نہ ہو، یہ خیال نہ ہے ابھی یہ پیدا ہو گئی ہے، اب اس کو پال پوس کر بڑا کرنا ہوگا، دوسرے کو دینا ہوگا، اس کی شادی کرنی ہوگی، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہوگا تو کام آئے گا، اور بیٹی پیدا ہوگی تو خرچ کرائے گی، کہ میں کبھی اس بات سے متفق نہیں ہوا آج تک۔ کہتے ہیں بیٹا پیدا ہوگا تو یہ بازو بنے گا، ایسے ایسے بازو بن رہے ہیں جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ یہ جو بیٹے ہیں، بیٹے کا پیدا ہو جانا کسی بھی کامیابی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ صاحب ابھی تو آغاز ہوا ہے، دعا یہ مانگے انجام بخیر ہو، میاں صاحب زادے ٹھیک ٹھکانے پر چلیں، ادھر ادھر نہ جائیں، پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بچیاں بیچاری پھر بھی نبھا جاتی ہیں، والدین کا خیال کرتی ہیں۔ کتنے گھرانے ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں، اللہ سب کی اولاد کو نیکی عطا فرمائے، لیکن کتنے گھرانے ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کئی بیٹے ہیں اور بوڑھی ماں کو ایک بھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، ماں کو ایک بھی رکھنے کو تیار نہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، لاوارث گھوم رہی ہے، بیٹیوں کے ہاں بھی جا جا کر رہتی ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ بیٹا ہو جائے گا تو سارے دلدر دور ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اب یہ سارے کام دھام بھی سنبھال لے گا، میرا کاروبار بھی یہ سنبھالے گا، ساری کمائی کا بھی یہ سارا سلسلہ سنبھال لے گا، کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی۔ یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ اولاد دے اور نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد عطا فرمائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی ہو، آپ کے لیے سہارا بنے، دین میں معاون بنے۔ تو کوئی ضمانت نہیں ہے، لڑکا ہو گیا تو سارے مسئلے حل ہو گئے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا ہے لڑکے اور لڑکی کی پیدائش کا تو وہاں پر اس طرح سے شروع کیا گیا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر جب ذکر فرمایا بیٹے اور بیٹی کا تو پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر، عظیم مفسر گزرے ہیں، تو فرماتے ہیں قرآن کی ترتیب یہ بتلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عطا میں سے پہلے بیٹی کو ذکر کیا ہے، چاہتے تو بیٹے کا بھی ذکر فرماتے کہ سارا زمانہ ہی اس کو قیمتی سمجھتا ہے، اللہ بھی اس کو پہلے لے آتے، فرمایا نہیں اللہ بیٹی کو پہلے لائے ہیں۔ تو امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس عورت کے بطن سے پہلی بیٹی پیدا ہو وہ مبارک ہے۔ لوگ کہتے نہیں بیٹا ہونا چاہیے، تو اس سے کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے کہ مستقبل سنور جائے گا یا نہیں سنورے گا۔
لڑکا ہوگا تو وہ دست و بازو بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بھائی ابھی تو پڑھے گا، لکھے گا، بڑا ہوگا، زمانہ پڑا ہوا ہے. جب یہ جوان ہوگا تم بوڑھے ہوگے، اس کو بھی میچ کر لینا چاہیے بات کو. یہ جوان ہوگا تو ہم بوڑھے ہوں گے، پھر معلوم ہوگا کہ کیا نکلا ہے، نیک نکلا ہے یا بد نکلا ہے، صالح ہے، مطیع و فرما بردار ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی فاسق و فاجر ہے، کوئی بد کردار آدمی ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ لڑکی ہوگی تو وزن ہوگا اور لڑکا ہوگا تو وہ سارے وزن اٹھانے والا ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عجیب بات سکھلائی ہے. آپ نے فرمایا جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں اور وہ ان کی پرورش کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوق سے پالے، محبت سے پالے. بعض لوگ، اللہ مجھے تو خیر ٹھیک سے معلوم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن سننے میں آتا ہے بعض لوگ بچی پر خرچ کم کرتے ہیں. کہتے یہ پرایا دھن ہے، اس پر کیا لگانا ہے، جب رخصت ہوگی جب بھی پیسہ رہے. کیسی سوچ ہے یہ، کیسی بیکار بات ہے. کھانے میں، اوڑھنے میں، پہننے میں، تعلیم میں، پرورش میں، لباس میں، کسی بھی چیز میں بیٹے کو اس پر فوقیت نہ دے، یعنی فرق نہ کرے، حق ادا کرے پرورش کا، تعلیم کا. پھر اس کا مناسب رشتہ آئے تو اس کی شادی بھی کر دے. مناسب رشتہ آ جائے تو اس کی شادی بھی کر دے، یعنی سارے فرائض پورے کر دے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اس طرح سے 2 بیٹیوں کا حق ادا کیا، کل میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. جیسے 2 انگلیاں ہیں نا، 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی بھی نہیں ہے، فاصلہ بھی نہیں ہے، یہ دونوں ملی ہوئی ہیں، ایک ساتھ ہیں، ایک ہاتھ میں ایک ساتھ ہے. تو آپ نے فرمایا میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے. اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اشارہ بھی فرمایا. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کسی کی 2 بیٹیاں نہ ہو، ایک ہی بیٹی ہو، پھر یعنی وہ ایک بیٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، حق پرورش ادا کرے. ایک بیٹی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا، اچھا کھلایا، پہنایا، اس کی تعلیم و تربیت کا، پرورش کا خیال رکھا، جب بڑی ہو گئی تو مناسب جگہ اس کی شادی کر دی، فرض ادا کر دیا. فرمایا اگر ایک کے ساتھ بھی ایسا کیا تو آپ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں وہ اور میں جنت میں پھر بھی اسی طرح ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے یہ. تو خیر مشرکین سخت نفرت کرتے تھے. اچھا نفرت کی وجہ کیا تھی؟ نفرت کرنے کی وجہ یہ تھی وہ کہا کرتے تھے کہ اس لڑکی کو پالیں گے تو پھر بڑی ہو جائے گی، بڑی ہوگی تو اس کی شادی کرنی پڑے گی. اب چونکہ زمانہ جاہلیت تھا نا، تو سارے تصور جاہلیت پر ہی کھڑے ہوئے تھے، سوچ کا محور جاہلیت تھی. تو کہتے تھے کہ اس کی شادی کرنی پڑے گی، اور جب شادی کرنی پڑے گی تو داماد بنانا پڑے گا، اور داماد بنانا ذلت کی بات ہے. کیسی فضول بات ہے. حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر داماد بنانا ذلت کی بات ہے تو اس سے وہ کوئی پوچھے کہ پھر تو بھی سب سے بڑا ذلیل آدمی ہے، تو بھی تو کسی کا داماد ہے نا، خود کیسے داماد بن گیا؟ یعنی کہتے تھے داماد بنانا یہ ذلت کی نشانی ہے. بیٹی ہو، بیٹی بڑی ہو جائے، اسے پال پوس کر جوان کیا جائے اور پھر داماد بنایا جائے تو یہ ذلت کی نشانی سمجھتے تھے. اور اس طرح نفرت تھی کہ وہ بالآخر غالب اکثریت ایسی تھی جو اس بچی کو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، نعوذ باللہ. اور اس پر اتنی جاہلیت کا زور تھا، سوچوں پر ایسا جاہلیت کا غلبہ تھا کہ اس بات کو چھپاتے نہیں تھے کہ ہم نے بچی کو یا لڑکی کو زندہ درگور کر دیا. ایسے چھپاتے نہیں تھے کہ بھئی عیب کی بات ہے اپنی اولاد کو مار ڈالا، اس کو چھپاتے نہیں تھے، بلکہ برسر مجلس لوگوں کی موجودگی میں فخر سے بتایا کرتے تھے کہ میں نے اتنی لڑکیاں زندہ دبائی ہیں. ایسی جاہلیت کا زمانہ.
تو خیر قرآن مجید میں فرمایا گیا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا. عجیب بات ہے، اللہ نے تمہارے لیے تو لڑکے منتخب کیے، تم تو بیٹوں کو پسند کرتے ہو، لڑکوں کو پسند کرتے ہو، اور اپنے لیے صورتحال یہ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا. بغیر دلیل کے یہ بات کرتے تھے، بغیر دلیل کے یہ بات کرتے تھے. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ زمانہ جاہلیت میں نفرت تھی بیٹیوں سے. آج بھی دنیا میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر آج بھی بچیوں سے نفرت کی جاتی ہے، اب بھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور مسلمانوں میں بھی ایسے گھرانے موجود ہیں. اللہ تعالی ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. بعض مرتبہ اگر اوپر تلے کسی کی بیٹیاں ہو گئیں، 2 ہو گئیں، 3 ہو گئیں، 4 ہو گئیں، بیٹا نہیں ہوا، تو بعض گھروں میں اوپر تلے اگر بچیوں کی پیدائش ہو جائے تو بڑی بوڑھی خواتین عجیب جملے کہہ جاتی ہیں، یہ سوگ کا اظہار کرتی ہیں، یا مبارکباد دینے کے بجائے اس سے افسوس کا اظہار کرتی ہیں. ارے بھائی کس بات کا افسوس؟ اگر یہ چیز صحیح نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتے. آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں نا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اگر یہ اچھی چیز نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتے. تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، تم وہ دل چھوٹا نہ کرو، اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا. ارے کیوں کہتے ہو دل چھوٹا نہ کرو؟ یہ تو کوئی کہنے والی بات نہیں. کیا بیمار ہے جو اس کی عیادت کر رہے ہو، یا انتقال ہو گیا جو تعزیت کر رہے ہو؟ یہ کہنے کی کیا بات ہے کہ کوئی بات نہیں اگلی دفعہ ہو جائے گا؟ نہیں، اسے کہنا چاہیے تیرے گھر میں زیادہ رحمت آ رہی ہے، اللہ زیادہ خیر نازل فرمائیں گے، زیادہ برکت آئے گی تیرے گھر کے اندر، اس واسطے کہ تیرے گھرانے میں مسلسل رحمت خداوندی اتر رہی ہے. بہت سارے علاقوں میں آج بھی یہ صورتحال ہے. میں نے شاید پہلے کبھی سنایا، ہندوستان میں ابھی تک یہ سلسلہ ہے. بعض ریاستوں میں یہ الٹرا ساؤنڈ کرایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کا بڑا مس یوز ہو رہا ہے. الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں اور جنس معلوم کرنے کے لیے کراتے ہیں، جبکہ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے اور فتویٰ ہے کہ بغیر ضرورت کے صرف جنس معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم اس لیے معلوم کرا دیں گے تیاری کر لیں گے. چھوڑے صاحب، تیاری کیا کرنی ہے؟ کون سی ایسی لمبی چوڑی تیاری ہے؟ یعنی پتہ چل جائے گا بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو ویسے ہی کپڑے بنائیں گے، ریڈی میڈ لے لیں، جو بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو سر بستہ راز ہیں اسے راز رہنے دیں. ہاں یہ الگ بات ہے کسی طبی ضرورت سے الٹرا ساؤنڈ کرانا پڑ گیا اور اس کے ضمن میں اگر جنس پتہ چل جائے تو اسے بھی 100% یقینی نہ سمجھے. تو پھر یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ پہلے اسی نیت سے کرایا جائے کہ جنس پتہ چلے؟ اب اس میں خرابی بہت بڑی یہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر لڑکی کا وجود ہی پسند نہیں کیا جاتا، تو وہاں ہر سال کئی لاکھ حمل ضائع کرا دیے جاتے ہیں. وہ پہلے جنس معلوم کرتے ہیں اور کسی بھی مہینے میں کسی بھی مرحلے پر اگر پتہ چل جائے کہ جو حمل ہے وہ بس لڑکی ہونے والی ہے تو اسے ضائع کرا دیتے ہیں. اور لاکھوں حمل سالانہ ضائع ہوتے ہیں، لاکھوں حمل. اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ لڑکی ہوگی تو اس کو کھلانا پلانا پڑے گا، خرچ ہوگا اس کے اوپر، اور جب اس پر خرچ ہوگا تو پھر ہمارے تو کام نہیں آئے گی، پھر اس کی شادی بھی کرنی پڑے گی، اس پہ بھی خرچ ہوگا، یہ دوسرے کے گھر چلی جائے گی. کیسی گھٹیا سوچ ہے یہ کوئی اچھی سوچ تو نہیں ہے. تو پہلے ہی اس سے جان چھڑانے کے لیے جنس معلوم کرتے ہیں اور پھر اس حمل کو ضائع کرا دیتے ہیں. اب کچھ ریاستوں میں وہاں صورتحال یہ ہے کہ توازن اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب لڑکیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملنے، رشتے کہاں کریں بھائی؟ جو بوئے گا وہی کاٹے گا نا. اب رشتے نہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جب ایک چیز وہ معدوم ہو جائے، کم ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھنے لگتی ہے. اب رشتے کرنے جاتے ہیں تو پھر لاکھوں روپے دے کے پھر رشتہ حاصل کرتے ہیں. یہاں سے پیسے بچائے وہاں خرچ کر رہے ہیں پیسے. کہتے ہیں اس کو پالیں گے تو پیسے لگیں گے، اس کی شادی کریں گے تو پیسے لگیں گے.
اب شادی کر رہے ہیں، پیسے بھر کر شادی کر رہے ہیں، موٹی رقم خرچ کر کے شادی کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر پتہ بھی چل جائے اور معلوم ہو جائے تو یقین بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ بھئی بعض مرتبہ بتایا کچھ جاتا ہے، نکل کچھ اور آتا ہے، تو اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور نہ جنس پتہ کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے۔ تو خیر مشرکین وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو بیٹے پسند ہیں، ہمیں بیٹے پسند ہیں، وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ تعالی نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے۔ اب یہ تعجب خیز، مضحکہ خیز دعویٰ تھا کہ بھئی تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کی جنس جو ہے وہ مؤنث ہے؟ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ ایک مقام پر تو فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تھا تو تم دیکھ رہے تھے کیا بنایا اللہ نے؟ یعنی کیا تمہارا مشاہدہ ہے کہ اللہ نے فرشتے پیدا کیے اور فرشتے بھی اللہ نے بیٹیوں کے طور پر پیدا کیے؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جس چیز سے تم شدید نفرت کرتے ہو اللہ کے لیے وہی چیز منتخب بھی کرتے ہو۔ بیٹی کو سخت ناپسند کرتے ہو، سخت نفرت کرتے بیٹی کے نام سے بھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جب ثابت کرنے پر آتے تو بیٹی ثابت کرنے پر آتے۔ ایک مقام پر تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ یہ جو قل هو اللہ احد کی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مختصر اور جامع تعارف ہے کہ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی وہ یکتا ہے۔ اللہ الصمد بے نیاز بھی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی وزیر کی، نہ مشیر کی، نہ معاون کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی۔ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی شان یہ ہے، نہ اللہ تعالی کسی سے پیدا ہوئے، یعنی نہ اللہ جنا گیا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، اس رشتے ناطے کے معاملات سے بھی اللہ تعالی پاک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، اللہ نے فرشتے بنائے ہیں اور فرشتے اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اپنی بیٹیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ فرما رہے انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم چھوٹی موٹی بات نہیں کہتے، یہ بڑی بھاری بات کر رہے ہو اللہ کے بارے میں، یہ بڑی نامناسب بات کر رہے ہو۔ ایک مقام پر فرمایا گیا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی اولاد ہے تو وہ سمجھ لے یہ اتنا بھاری دعویٰ ہے کہ قریب ہے آسمان اس دعوے کی وجہ سے ٹوٹ کر نیچے گر پڑے۔ ان کے اوپر جو آسمان ہے یہ اتنی بھاری بات ہے، ان کو تو اس کا احساس نہیں ہے، کتنی خطرناک بات کر رہے ہیں، کیسی بھاری بات اللہ کے بارے میں کر رہے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اس بات کی وجہ سے ٹوٹ کر گر جائے۔ اور فرمایا گیا وَتَنشَقَّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین نہ پھٹ جائے اس بات کی وجہ سے۔ تم اللہ پر کیا دعویٰ کر رہے ہو؟ کیسی نامناسب بات تم اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ کے اولاد ہے، اللہ کے اولاد ہے، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ کے اولاد نہیں ہے۔ وہ یہودی کہا کرتے تھے اور نصرانی بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، پسندیدہ بھی ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میں نے تو کسی کو بیٹا بنایا نہیں، یہ منہ بولے بنے ہوئے ہیں، یہ خود ہی خود بیٹے بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہے۔ تو یہودی کہا کرتے تھے قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے نبی جو عزیر ہیں انہیں یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہے۔ جب ان کا دعویٰ سامنے آیا تو نصرانیوں نے بھی دعویٰ کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، یہ کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ نہیں عزیر اللہ کے بیٹے نہیں، یہ ہمارے جو مسیح ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ایک بیٹا انہوں نے بنا لیا
اور ایک بیٹا انہوں نے بنا لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ نے عزیر کو بیٹا نہیں بنایا. اور یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹا نہیں بنایا. اللہ کی قدرت کی نشانی ضرور ہے. کیسے نشانی ہے؟ اس معنی میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے براہ راست اپنے امر سے پیدا فرما دیا ہے. یہ نشانی ہے. تو خیر وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا کہ انکم لتقولون قولا عظیما، بڑی بھاری بات کرتے ہو، بڑی خطرناک بات کرتے ہو. نہ تم نے دیکھا ہے، نہ تمہارا مشاہدہ ہے، نہ تمہیں پتہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو بات کرتے ہو اس بات کی حکمت کیا ہے. اللہ کے لیے تم ایسی چیز ثابت کرنا چاہتے ہو جو چیز تمہاری نگاہوں میں انتہائی نفرت کے لائق ہے. بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، جو چیز پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہو، اور جو چیز پسند کرتے ہو وہ اپنے لیے منتخب کرتے ہو. یعنی اللہ نے تمہارے لیے بیٹے رکھے ہیں اور اپنے لیے بیٹیاں رکھی ہیں. تو قرآن مجید میں اس زعم باطل کی تردید کر دی گئی اور بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں. پھر اللہ کی شان یہ بیان کی گئی. ایک تو بات یہ بتلائی گئی سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، بلند و برتر ہے ان تمام باتوں سے جو باتیں یہ بیان کرتے ہیں. ساری بیہودہ باتیں ہیں، ساری لچر باتیں ہیں، بے سروپا باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، انہیں کوئی معلومات نہیں ہے. اور ہم تمہیں بتائیں تمہارے رب کی شان کتنی بلند ہے، وہ ایسی عظمت اور شان والا ہے. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن. بڑی خوبصورت بات ہے. اور تم یہ کہتے ہو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی اولاد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بادشاہوں کی طرح اولاد کا محتاج ثابت کرنا چاہتے ہو. جیسے بادشاہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو تو میرا نائب اور ولی عہد بنے. اللہ ان سارے قصوں اور سلسلوں سے پاک ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس کی پاکی اور تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ کی یہ شان ہے، ساتوں آسمان اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، کسی بھی قبیل سے کوئی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی شان یہ ہے، یہ سارے کے سارے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، تسبیح پڑھنے والے ہیں. اور پھر فرمائیں گے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں. اب مخلوقات کی بات نہیں رہی. مخلوقات کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو تصور میں یہ آتا ہے انسان شامل ہیں، جنات شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں، یا جو جاندار چیزیں ہیں وہ شامل ہیں اس کے اندر. لیکن یہاں پر مخلوق کا لفظ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے شے بیان فرمایا. وَإِن مِّن شَيْءٍ، لفظ شے ذکر کیا گیا ہے، یعنی ہر چیز کو اس میں داخل فرما دیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والی، تسبیح پڑھنے والی ہے. اسی سے علماء نے لکھا ہے یہ درختوں کے جو پتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح کرنے والے ہیں. یہ جو چلتا پانی ہے یہ بھی تسبیح کرنے والا ہے. پہاڑ اور پتھر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہیں. چرند پرند ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. تو کبھی کبھی اب بات تو بڑی وسیع مفہوم میں ہے، یہ بہت وسیع بات ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی نہ بیان کرتی. یعنی یہ پتھر بھی پاکی بیان کرتا ہے، اور ساز و سامان ہیں، درخت ہیں، چلتے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ساری چیزیں پاکی بیان کر رہی ہیں. تو کبھی کبھی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہمیں تو کبھی نہیں سنائی دیا کہ یہ چیزیں بھی پاکی بیان کرتی ہیں. ہمیں تو سنائی نہیں دیتا کہ کبھی پتھر سے ہمیں آواز آئے کہ یہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، یا اسی طریقے سے درخت سے آواز آئے. اس واسطے کہ انسان ان ساری چیزوں کو وہ لاشعوری چیزوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ان چیزوں میں شعور نہیں ہے.
حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے تسبیح وہی کر سکتا ہے جو رب کو پہچانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔ تعریف کے لیے معرفت شرط ہے، یہ طے ہے نا بھئی، اسی کی ہم تعریف کریں گے جس کا پتہ تو ہو ہمیں، جس چیز کا نہ کبھی نام سنا ہو، نہ کبھی ذکر سنا ہو، نہ اس کا علم ہو، نہ اس کی ہمیں ذرہ برابر معرفت ہو، اس کی کون تعریف کرتا ہے جس چیز کا پتہ نہ ہو؟ تو فرمایا تسبیح اسی ذات کی یہ چیزیں کر سکتی ہیں جس کو پہچانتی ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر چیز میں اللہ تعالی نے ایک گنا شعور رکھا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، انسانوں میں زیادہ ہے، جنات میں زیادہ ہے، ملائکہ میں زیادہ ہے، جانوروں میں کم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل جمادات کی طرح ہے، پتھروں کی طرح ہے، نہیں، جانور بھی سمجھتا ہے۔ آپ اسے گھاس دکھائیں تو وہ محبت سے آتا ہے، لاٹھی دکھائیں تو بھاگتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کی طرح اتنا شعور تو یہ نفع اور نقصان کو پہچان رہا ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان میں تو شعور ہی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس میں شعور نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور عطا فرمایا ہے، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے شعور بھی اتنا اعلیٰ ہے ہر چیز کے پاس کہ وہ رب العالمین کو پہچان بھی رہے ہیں، اللہ کو پہچان رہے نا، اور صرف یہ نہیں کہ پہچان رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ ہمیں تو کبھی نہیں آواز آئی، نہ ہمیں محسوس ہوا، جانور بولتے تو ہمیں جانور کی آواز میں کبھی تسبیح محسوس نہیں ہوتی، یہ چرند پرند بولتے تو ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا یہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا محسوس نہیں۔ روایات میں تو بہت سے پرندوں کے بارے میں آتا ہے فلانا یہ پڑھتا ہے، فلانا یہ پڑھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب بعض روایات ہیں جن سے مختلف جانوروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ اس طرح اللہ کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب بھی دیا ہے، اس لیے کہ بات بہت بڑی تھی، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ ساتھ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ چونکہ جانتے ہیں کہ تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ واقعی ہم صلاحیت نہیں رکھتے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان سمجھ سکتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ہمیں سکھلائی ہیں، سمجھائی ہیں، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت کی نہیں تھی۔ اگر ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں ڈال دیا جاتا تو شاید ہمارا نظام زندگی معطل ہو جاتا۔ جیسے حدیث شریف میں آتا عذاب قبر ہوتا ہے، اور جب عذاب ہوتا ہے اور مردہ چیختا چلاتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، تو انسان اور جنات کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہیں، ساری مخلوقات سنتی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہ ہم تو کبھی بھی نہیں سنتے، نہ ہمیں پتہ چلا، تو بھائی ہمیں پتہ چلا یا نہیں چلا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دے دی ہے، آپ نے بتا دیا ہے، تو اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ تسبیح ہر چیز اللہ کی کر رہی ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو ذات باری تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کرتا ہو، اس کی تسبیح نہ کرتا ہو۔ اتنی سی بات ہے تسبیح ہو رہی ہے لیکن تمہارے اندر اس تسبیح کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی گئی۔ آخر